بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی جدارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل را رہنما. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، ذوی الاحتشام بزرگوں، دوستوں، محترم بھائیوں اور بہنوں، اور بالاخص آج کی اس محفل کی زینت قبلہ پیر صوفی محمد ارشد محمود صاحب اسلمی زیدہ مجدہو کے صاحبزادے صوفی باصفا صاحبزادہ واصف صاحب نقشبندی زیدہ مجدہو. جب مرید کو دیکھا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کا پیر کیسا ہے، اور اولاد بتاتی ہے کہ اس کا باپ کیسا ہے. بعض مقامات پر یہ فارمولہ الٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بعین ہی یہ فارمولہ اور یہ قول ٹھیک ہے کہ صوفی صاحب کے جب ہم معاملہ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد صاحب نے کیا ان کی خوب تربیت فرمائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی خوب تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب میں اندر انٹر ہوا تو قلع پیر صاحب نظر نہیں آئے تو دل بڑا اداس ہوا. تو پھر پتہ چلا کہ آج طبیعت ناساز ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ان کا سایہ مریدین پر ہم پر تادر قائم دائم فرمائے. صاحبان جی وقار، ایک عظیم مہینہ آ گیا، ایک ایسا مہینہ آ گیا کہ جس کے شب و روز انوارات و تجلیات میں ہیں. چاہے اس کے دن ہوں، اس کے دوپہر ہوں، اس کی شامیں ہوں، ہم جہاں دیکھتے ہیں تذکرہ مصطفیٰ ہی نظر آتا ہے. میں آج جب تیاری کرنے بیٹھا اتنے موضوعات تھے، اتنی روایات تھیں کہ میرے لیے میں 10-15 منٹ بلکہ آدھا گھنٹہ جب صبح میں جمعہ کی تیاری کر رہا تھا تو میرے لیے چوز کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کون کون سی باتیں بتائی جائیں. اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بتانے سے جو سامعین ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ ان کی بات ذہن تک جا بھی سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی. تو آج وہ دن ہے کہ جس دن ہم حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کریں گے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، رب تعالیٰ فرماتا ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. بنی اسرائیل والوں کی وہ دعا کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم پر آسمان سے اپنی نعمت نازل فرما، ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے، تاکہ عید ہو جائے. اب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ عقیدے پر گفتگو ضرور کی جائے. اگر بنی اسرائیل والے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں اے باری تعالیٰ ہم پر اپنی نعمت نازل فرما، من و سلوہ نازل فرما، تاکہ وہ عید ہو جائے، عید کا دن ہو جائے. اگر بنی اسرائیل پر نعمت کا نزول ہو اور وہ عید ہو جائے تو ہم مسلمانوں کے لیے وہ عید کا دن کیوں نہ ہو جس دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت ہمیں ملی ہے. تو یقیناً وہ نعمت کا دن ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اور بڑی نعمت نہیں ہو سکتی. اور جواہر البحار میں علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس شخص پر رحم فرمائے
جس نے حضور کے ماہ میلاد کی راتوں کو عید کے طور پر منایا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اقوال پڑھ کے دیکھیں، احادیث پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جب حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی، ایک بندے یا ایک ذات کے علاوہ باقی سارے خوش تھے، ایک کے علاوہ باقی سارے خوش تھے۔ میں چھوٹا تھا جب حفظ کرتا تھا کراچی میں، تو وہاں پر میلاد شریف پر ایک شعر لکھا ہوتا تھا میلاد شریف کے موقع پر، اور وہ شعر تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ ہون جو تو میں مولوی بنیا نا، ابھی تو نہیں بنا، کافی عرصے کا الحمدللہ اسی سیڑھی پہ ہوں، تو اب آ کر پتہ چلا کہ وہ شعر کیا تھا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جب حضور کی آمد کا مہینہ آئے، اگر کسی کو مرچیں لگیں، اگر کسی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جائے، اگر کوئی پریشان ہو جائے کہ مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، حضور کی آمد کا ذکر کیوں ہو رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ جو بندہ ہوتا ہے یا بندے دا پتر ہوتا ہے، اس کو تو حضور کی آمد پر خوشی منانی چاہیے، حضور کی آمد پر اس کو خوش ہونا چاہیے۔ اور پھر امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا، آپ فرماتے ہیں اتحدث بنعمت اللہ شکر وترکہ کفر، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمت کا بیان کرنا یہ شکر ہے، اور اس کو بیان نہ کرنا یہ ترک نے بلکہ نہ شکری ہے۔ یہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی نعمت کو بیان کرنا یہ شکر ہے، اور نہ بیان کرنا یہ نہ شکری ہے۔ تو ہم بار بار حضور کی آمد کا ذکر کر کے دراصل رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ حضور علیہ السلام پیر والے دن روزہ رکھا کرتے تھے، یہ پتہ نا سارے انہوں تو جنہوں نے پتہ کون ہے، سبحان اللہ۔ آج تو میرا خیال نیچے دسترخوان بھی لگے ہوئے ہیں، تو ذرا زور لاسو تو انشاءاللہ ایتھے پورا فیول ہو جاسی، محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ تو آپ نے یہ پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے کہ حضور علیہ السلام پیر والے دن، منڈے والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب پوچھا تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، فرمایا کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اور مجھ پر وحی جو ہے وہ نازل ہوئی۔ ایتھے تک اللہ ساریاں دونوں آندیاں سن، تو ہم تھوڑا آگے چلنے ہیں۔ حضور علیہ السلام، آپ کی جب آپ سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے نبوت کے بعد ایک اپنا عقیقہ کیا ہے، اپنے عقیقہ کی ایک محفل کی ہے، اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کے چچا، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، آپ نے آپ کی پیدائش کے 7ویں دن ایک عقیقہ کیا تھا۔ اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں عقیقہ ایک دفعہ ہوتا ہے یا 2 دفعہ ہوتا ہے؟ ایک دفعہ ہوتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنی آمد کی خوشی میں جانوروں کو ذبح کر کے اور ان کو پکا کر لوگوں میں تقسیم کر کے امت کے لیے یہ سنت بنا دی، اے میرے دیوانوں، ہر سال جب میرا دن آئے نا، تم نے پکانا بھی ہے، پکا کر لوگوں کو بلانا بھی ہے، ان کے اندر تقسیم بھی کرنا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا حضور کا میلاد منانا، اس میں کھانا کھلانا حضور کی سنت ہے۔ سنن نسائی میں ایک روایت ملتی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو تھوڑا تھوڑا آگے لے کے چل رہا ہوں، اور یہ کچھ شکوک و شبہات کیونکہ وقت بڑا قریب ہے۔ اگرچہ عدیل صاحب نے جو لفظ استعمال فرمایا اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آگے حافظ صاحب 10 سے 15 منٹ کے اندر گفتگو ختم کریں، اگر تو اس کا اصل معنی سمجھا جائے تو اس سے مراد یہی ہے، اور اگر مولویوں کا معنی سمجھا جائے تو اس سے مراد 25 منٹ ہیں، 25 منٹس ہیں، مگر میں انشاءاللہ ان دے بچی کام ختم کرنا ہوں۔ تو میں آپ کو عقیدہ کی بات بھی بتاتا چلوں گا۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کیا حضور کا میلاد منانا قرآن میں ثابت ہے؟ میں اس طرف آج جانا نہیں چاہتا، کیونکہ اگلی 1-2 محفلیں ہو سکتا ہے اسی ٹاپک پر ہوں، ایسا آپ گفتگو سنتے جائیں گے۔ قسم خدا کی
میں تو جب بھی قرآن پڑھتا ہوں مجھے قرآن میں حضور کا میلاد نظر آتا ہے، اور مجھے آج کا نظر نہیں آتا، مجھے اس وقت کا نظر آتا ہے کہ جب تو اور میں نہیں تھے، جب تو اور میں نہیں تھے رب تعالیٰ اس وقت بھی اپنے حبیب کا میلاد منا رہا ہے۔ جب میں حضور کی حدیثیں پڑھتا ہوں مجھے حضور کا میلاد نظر آتا ہے، جب میں صحابہ کی زندگی پڑھتا ہوں مجھے حضور کا میلاد نظر آتا ہے، جب میں تابعین کی زندگی پڑھتا ہوں مجھے حضور کا میلاد نظر آتا ہے، جب میں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں مجھے حضور کا میلاد نظر آتا ہے۔ اگر نہیں آتا تو ان کو نظر نہیں آتا جن کے چہروں کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام باہر تشریف فرما ہوئے، جب باہر تشریف فرما ہوئے نا تو اسی طرح کا سرکل بنا ہوا تھا، اسی طرح راؤنڈ سرکل بنا ہوا تھا، اور صحابہ کچھ تذکرہ کر رہے تھے، کوئی تھوڑا شور ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کی پکڑ دے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور رب کا شکر یہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا اور ہم پر دین مکمل فرمایا، ہمیں دین عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں قسم خدا کی کیا تم یہی کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاں ہم قسم خدا کی اٹھاتے ہیں، ہم اسی طرح کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ مجھے یہ لگا تم جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ تمہاری گفتگو کے درمیان، تمہارے اس محفل کے درمیان میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ رب تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں، فرشتوں کی محفل کے اندر ذکر فرما رہا ہے کہ فلاں فلاں جو صحابی ہیں میرے نبی کے وہ میرے نبی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ میلاد منانا کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا دل تھا کافی عرصے سے میں کچھ ایسی باتیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ نقش بندی جب سنے تو ان کو مزہ آئے، تو آج ایک روایت میرے ہاتھ لگی گئی اور مجھے وہ روایت حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں لے گئی۔ کتاب نعمت الکبریٰ، اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو شخص حضور کی میلاد کی محفل پر 1 درہم خرچ کرے، 1 پاؤنڈ خرچ کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے۔ اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، آپ فرما سکتے تھے کہ جنت میں میرے ساتھ جائے، فرمایا وہ جنت میں ساتھ بھی جائے اور میرے ساتھ بھی رہے۔ اب چاروں یاروں کی باتیں کرتا چلوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جس نے حضور کے میلاد کی تعظیم کی اس نے اسلام کو زندگی بخشی۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، اچھا حضرت عثمان غنی نے جو قول فرمایا نا آپ نے ارشاد، آپ نے تو کمال کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا وہی کتاب نعمت الکبریٰ میں لکھا ہے، فرمایا جس نے حضور کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا گویا اس نے جنگ بدر و حنین میں شرکت کی۔ اور یارو آج کے دور میں آپ UK میں بیٹھے ہیں، آپ کائنات کے کسی حصہ میں بیٹھے ہیں، اگر وہاں پر بیٹھ کر حضور کا میلاد مناتے ہیں، حضور کے میلاد پر خرچ کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی فرما رہے ہیں تم اسی طرح ہو کہ جس طرح تم نے جنگ بدر اور حنین کے اندر شرکت کی ہے۔ اور پھر حضرت علی کی بات تو نرالی ہے نا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو میلاد کی تعظیم کرے، جو میلاد کی تعظیم کرے۔ میں صبح جمعے پر بھی ایک بات کر رہا تھا، ہم بچے کی جب برتھ ڈے مناتے ہیں بچے ہمارے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، تو بعض دفعہ بڑا سیکرٹلی ہم اپنی وائفز کی بھی برتھ ڈے مناتے ہیں، ان کو ہم گفٹس دیتے ہیں اور بڑی خوش ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کا منائیں، گھر والوں کا منائیں، وہ خوش ہو جائیں۔ میرا بڑا سادہ جا سوال ہے، اگر مصطفیٰ کی برتھ ڈے بنایا جائے کیا حضور خوش نہیں ہوں گے؟ ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ میں جب حضور کی احادیث کو دیکھتا ہوں میرا وجدان یہ کہتا ہے، میں حضور کی وہ حدیث اور روایت جب ذہن میں رکھتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے مجھے اس کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے، مجھے اس کے والد کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے، مجھے اس کے دادے کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے، مجھے اس کا ایڈریس بھی دیا جاتا ہے، میرے سامنے رکھا جاتا ہے،
میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جو بندہ حضور کی آمد پر گھروں کو سجاتا ہے، جو بندہ حضور کی آمد پر جھڑیاں لگاتا ہے، جو بندہ حضور کی آمد پر لنگر تقسیم کرتا ہے، میرا وجدان کہندا ہے لسٹاں بھی مصطفیٰ نے پیش کیتیاں جاندیاں نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا اگلی جڑی گل ہے نا، یہ گل بڑی کمال ہے، یہ گل ایڈی سونی ہے، اگر کوئی دل کے کانوں سے سنے گا نا تو اس کو مزہ آ جائے گا۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا علی تسی حضور نال کنی محبت کر دے سی؟ کتنا کمال سوال ہے، اور سوال بھی حضور کے گھر والے سے ہو رہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ سے ہو رہا ہے۔ یہ چاروں یار، ان کی کیا ہی باتیں ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا، اے علی ذرا بتائیے تو صحیح آپ حضور سے محبت کتنی کرتے تھے؟ اب جواب سنیں، آپ کا دل جو ہے وہ ان کے اوپر قربان ہونے کا کرے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اور یار تو کیوں جو سوال کرنا ہے؟ فرمایا کہ جب بندے کو سخت پیاس لگی ہو اور اس کو جس طرح ٹھنڈا پانی محبوب ہوتا ہے، فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی۔ آپ ذرا تھوڑا امیجن کر کے دیکھیں نا، بندہ کہیں سے پیاسا ہو، بڑا تھرسٹی ہو، اس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہو اور سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہو، بندے کا دل کرتا ہے کہ فوراً میں پی لواں۔ آپ نے کیڑی سونی مثال دی تھی، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبوب تھے۔ آئیے اب آپ کو حضور کے گھر لے جاتا ہوں، اہل بیت کی طرف لے چلتا ہوں، حضور کے گھر والوں کی، آپ کے خاندان کی طرف لے چلتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین، اب آپ کو بتاؤں کہ آپ کا طریقہ کیا تھا، بس گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ حضرت امام زین العابدین، اب جن لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ یہ بدعت ہے، میں اس طرف کلام نہیں کرنا چاہتا، کہیں اور نکل جاؤں گا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں حضور کی حدیثیں پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، حضور کی صحابہ کی زندگی پڑھا کرو۔ اگر تم پڑھو گے تمہارے یہ سارے ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے، اور دل میں محبت رکھ کے پڑھنا ہے۔ اینک جو ہے وہ خواجہ اجمیر کی ڈالنی ہے، آنکھیں خواجہ اجمیر کی طرح ہونی چاہیے، آنکھیں جو ہیں وہ شیخ شادپور شریف والی ہونی چاہیے، آنکھیں گمکوٹ شریف والوں کی ہونی چاہیے، داتا علی حجویری کی ہونی چاہیے۔ اگر محبت والی آنکھیں ہوں گی سارا کچھ حل ہو جائے گا۔ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں ملتا ہے، فرمایا کہ ہر جمعرات کو وہ کچھ من چاول بنا کر نہ تقسیم کرتے تھے حضور کی آمد کی خوشی میں۔ ایک گل تو اتنی چنگی سی، ساری گلاں بڑیاں چنگیاں نے، مگر بڑی خاص بات یہ ہے، لطف والی بات یہ ہے کہ اس چاول کے ہر دانے پر 3 دفعہ قل اللہ شریف پڑھا ہوتا تھا، اور وہ پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں ہر جمعرات کو آپ تقسیم فرماتے۔ اور پھر 12 ربیع الاول کے جو پہلے 12 دن تھے، ہر روز 1,000 پیمانہ جو ہے وہ نکال کر ادا کر دیتے، اور 12 ربیع الاول کی رات 12,000 پیمانے آپ بناتے اور بنا کر تقسیم فرماتے۔